جب میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہی وردی کو سلنڈر کیا، شاہی لباس کو اتارا اور اللہ کی محبت کے جنریل کے سامنے، کیا سبحان اللہ، اللہ اللہ، کیا مبارک وقت تھا، کیا مبارک وقت تھا۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں آدم کی دل بعشق دہی خوش دمے بوت، آدم وہ وقت کہ جب کوئی بندہ اپنا دل اللہ پر فدا کرتا ہے، اللہ کے عشق کے راستے میں قدم رکھتا ہے، آدم کی دل بعشق دہی خوش دمے بوت، وہ وقت جب کہ دل میں اللہ کی محبت کے راستے پر قدم رکھ رہا ہو، سبحان اللہ، خوش دمے بوت، کیا مبارک وقت ہے، کیا مبارک وقت ہے۔ واہ واہ واہ، مولانا رومی کیا فرماتے ہیں، اے خوشا چشمے کی آنکھ گریان ہوش، مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی محبت میں رونا جانتی، سبحان اللہ، اے خوشا چشمے کی آنکھ گریان ہوش، مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی محبت میں رونا جانتی ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے میدان محشر کے خوف سے روتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ارے ہمایوں دل کی آنکھ گریان ہوش، مبارک ہے وہ دل جو ان کے عشق میں جلنا بھننا سیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کیسے ان کی یاد میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی، ان کا شعر یاد آ گیا، دل مسترف کا یہ پیغام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ لیکن اللہ کے لیے جو دل تڑپتے ہیں اور اللہ کے لیے جو بے چین رہتے ہیں، ساری دنیا کی چین ان پر فدا رہتی ہے، ایسا چین پاتے ہیں کہ کہیں وہ چین نہیں، کہیں وہ چین نہیں۔ خوش ذی مرض خوشتر نباشت صحت ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی بیماری جس کو لگ جائے ایسی دنیا میں کوئی تندرستی نہیں ہے، سبحان اللہ، کیا فرمایا، ذی مرض خوشتر نباشت صحت ہے، ایسی بیماری سے بڑھیا دنیا میں کوئی صحت نہیں ہے۔ کون سی بیماری؟ اللہ کی محبت کی بیماری جس کو لگ جائے، ذی مرض خوشتر نباشت صحت ہے، اور خوب تر ذی سم ندیدم شربت، اور میں نے اللہ کی محبت کی زہر سے بڑھ کر کوئی عمدہ شربت نہیں پایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بلاغت ہے، اس کے لیے سمجھنے کے لیے علم چاہیے۔ یہ سب تاکید المدح بما یشبہ الزم ہے، زہر سے تعبیر کرنا، بیماری سے تعبیر کرنا۔ جنہوں نے پڑھی ہے، جو درس نظامیہ اور مدرسہ عربی پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ کی محبت کی تعریف کی گئی، اور اس عنوان کا نام، اس تعبیر کا نام علماء بلاغت نے کیا رکھا ہے؟ تاکید الزم بما یشبہ المدح، سمجھا؟ ہاں، یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں اپنے عاشقوں کے لیے فرمایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا، یہ اصحاب اخدود جو تھے اور اللہ کے عاشقوں کو دو آگ میں ڈالا ان کم وقتوں نے، سورہ بروج میں اس کا واقعہ پورا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان ایمان والوں کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ قصور تھا وما نقموا، کوئی جرم انہوں نے نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے کافروں نے ان کو آگ میں ڈالا۔ وما نقموا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر کیا ایک جرم تھا ان کا، الا ان یؤمنوا، مگر ایمان مجھ پر لائے تھے، یہی جرم تھا، وہ ہماری محبت کے مجرم تھے۔ اللہ اللہ، یہ تعبیر کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں، وہی علماء بلاغت کی، یہاں بھی وہی ہے، اپنی محبت و ایمان کی تعریف اللہ نے بیان کی، یہ ہے تاکید المدح بما یشبہ الزم۔ اور کبھی تعریف کرتے ہیں اور وہاں برائی مقصود ہوتی ہے، جیسے فرعون کے لیے قرآن میں آئے تھے ذق فإنک انت العزیز الکریم، ارے چخ دوزخ میں جل کم بخت، تو بڑا معزز ہے، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا مکرم بندہ ہے نا بھائی، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تاکید الزم بما یشبہ المدح۔ تو سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وقت جو ہے، کس جذبے سے، کس شوق و ذوق میں شاہی لباس کو فدا کر رہے تھے، واہ کیا کہیں۔ انگریزی لفظ تو استعمال کیا میں نے سلنڈر، لیکن اس میں مزہ آیا چونکہ بعضی تاریخوں میں سلنڈر آتا ہے نا، آج کل اخباروں میں بھی ہوتا ہے، مگر وہ اور ہے، یہاں معاملہ اور ہے۔ اس کے بعد جس جنگل میں تشریف لے گئے عبادت کے لیے، غار نیساپور، دریا کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے شروع کر دیا، اللہ کی عبادت اور نفلیں پڑھنے لگے۔
جنگل میں کھانا اللہ تعالیٰ نے بھیجا. جب کھانے کا وقت ہوا تو جنگل میں کھانا آیا. کہاں سے آیا؟ فرشتوں سے آیا، جنت سے آیا. سارا جنگل میں خوشبو پھیل گئی. یہ واقعہ میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اسی جنگل میں ایک گھاس، ایک مجذوب رہتا تھا جو 10 برس سے اس جنگل میں تھا اور گھاس چھیل کر شہر میں بیچتا تھا. اس نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ جتنی دیر گھاس چھیلتا ہوں اور شہر میں بیچتا ہوں تو میرا بڑا وقت خراب ہوتا ہے. اتنی دیر میں آپ کی عبادت کرتا، کیا آپ ہمارے لیے 2 روٹی چٹنی اگر بھیج دیں تو ہم یہ وقت جو ہے وہ بھی آپ کی عبادت میں لگا دیں. اللہ نے منظور فرما لی. ان کو 2 روٹی اور چٹنی آ جایا کرتی تھی. 10 سال تک آتی رہی 2 روٹی چٹنی. اس دن دیکھا تو یہ ایک بریانی کی پلیٹ سے سارا جنگل خوشبودار ہو گیا. سونگھتے ہی اس کا دماغ ایک دم مست ہو گیا، ہے نا. جیسے شامی کباب کہیں بن رہا تھا. ایک کافر ہندو گزرا اور گائے کا کباب تھا، اور ہندو تو گائے کھاتا نہیں، ماں اس کی. ایک وکیل نے اپنے ایک ملازم سے، ہندو ملازم سے کہا کہ میرے لیے لحم مادر لے آؤ، ماں کا گوشت. تو اس نے کہا صاحب، ہندو نے کہا، وہ فارسی بھی جانتا تھا ملازم، اس نے کہا صاحب ماں کا گوشت کیا مطلب؟ کہا ارے بھائی گائے تمہاری ماں ہے، لے آؤ وہی گوشت اور کیا. لحم مادر. خیر یہ بات یاد آئی تو وہ کباب کی خوشبو سونگتے ہی بس مست ہو کے کہنے لگا کہ ہاں یہ بوئے کباب مارا مسلمان کر دو. اس کی خوشبو تو مجھے مسلمان کی ڈالتی. بوئے کباب مارا مسلمان کر دو. ارے اس کی خوشبو نے تو مجھے مسلمان کر دیا. اس بریانی کی خوشبو سے وہ بیچارہ غریب جس نے 10 برس چٹنی روٹی کھائی تھی ایک دم سے اس کو مست ہو گیا. لیکن ساتھ ساتھ اعتراض بھی دل میں آ گیا. نادانی بھی تھی، سادہ تھا، عقل و فہم کی کمی تھی. آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور اس نے کہا اے اللہ میں 10 برس سے آپ کا عاشق ہوں، اور ایک کل کون نیا عاشق آیا ہے جس کے لیے بریانی آئی اور 10 برس کے عاشق کو آپ چٹنی روٹی کھلا رہے ہیں؟ یہ کیا 2 نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کے یہاں بھی 2 آنکھیں ہیں. نادانی سے اعتراض کیا. کیا معاملہ ہے؟ وہ عاشق کل ہوا میں ہوں تیرا دیوانہ برسوں سے. وہ عاشق کل ہوا میں ہوں تیرا دیوانہ برسوں سے. وہ تو کل کا عاشق ہے، میں تو برسوں سے آپ کا دیوانہ ہوں. پرانے دیوانوں کو چٹنی روٹی اور نئے پاگل کو بریانی، نئے دیوانے کو. آسمان سے آواز آئی، آسمان سے آواز آئی ایسا بے شک تجھ کو چٹنی روٹی بھیجتا ہوں، لیکن تو نے میری راستے میں کیا قربان کیا؟ اٹھا وہی کھرپی جس سے تو گھاس چھیلتا تھا، اور وہ کھانچا لکڑی کا جس میں تو گھاس رکھتا تھا. 10-12 آنا کیا اس زمانے کا رہا ہوگا مشکل سے. آواز آئی کہ وہ اٹھا لے اپنی اور پھر جا گھاس چھیل اور بازار میں بیچو، جیسے کما کے کھاتا تھا وہی کام کر. تو نے میرے راستے میں 10-12 آنے خرچ کر دیے، کھرپی اور گھاس کی کھانچی قربان کر کے. تو اس شخص کا مقابلہ کر رہا جس نے میری راہ میں سلطنت دی، جس نے تخت شاہی اور تاج شاہی کو خیر بات کہا. مولانا رومی کیا کس انداز سے اس کو فرماتے ہیں کہ شاہی اور شہزادگی درباف تھا. اے اللہ، سلطان ابراہیم ابن ادھم نے آپ کے راستے میں شاہی اور شہزادگی کو کھیل گیا، وہ یعنی ہار گیا آپ کی محبت میں. شاہی اور شہزادگی درباختہ، درباختہ مانے کھیلنا ہارنا. شاہی اور شہزادگی درباختہ، پہ تو در غریبی ساختہ. آپ کی محبت میں غریب الوطن مسافر ہو گیا، جنگل میں بیٹھ گیا. ہاں مولانا رومی فرماتے ہیں کشتنی بے از ہزارہ زندگی. کیا بات فرمائی. اے اللہ، آپ کے راستے میں ایک بار قتل ہو جانا ہزاروں حیات سے بہتر. کشتنی بے از ہزارہ زندگی، ہزاروں زندگی سے وہ بہتر ہے کہ آپ کی راہ میں کوئی شہید ہو جائے. کشتنی بے از ہزارہ زندگی اور سلطنت مردے بندگی. آپ کی غلامی پر لاکھوں سلطنتیں قربان ہو جائیں. اللہ کی بندگی کی لذت اور نعمت پر فرماتے ہیں سلطنت کی جمع ہے سلطنت مردے بندگی. آپ کی بندگی کی لذت جن کو مل گئی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آج اگر ایک سجدے کا مزہ کسی کو مل جائے، ایک سجدے کا مزہ، تو کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ سے رو گے، اللہ سے رو گے. لیکن ذوق سجدے پیش خدا،
لیکن ذوق سجدے پیش خدا، اللہ کے سامنے ایک سجدے کی لذت کے لیے تم کیا احساس کرو گے؟ لیکن ذوق سجدے پیش خدا بہتر از ہاں بہتر از دو سب خیر، مطلب 200 سلطنت سے تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بو نہ بردن بادشاہ بو نہ بردن، دیکھو اشعار اس وقت میں، بادشاہ نے جہاں ازبد رگی، ہاں بادشاہ نے جہاں ازبد رگی، بو نہ بردن الشراب بندگی، بادشاہ نے جہاں ازبد رگی، تکبر اور کبر کی وجہ سے، بادشاہت کے نشے کی وجہ سے دنیا کے بادشاہوں نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا، مر گئے۔ 21 توپوں کی سلامی چھوڑ کر، پریسیڈنٹ ہاؤس چھوڑ کر آج قبروں میں پڑے ہوئے، کیڑوں کی غذا بنے ہوئی، کاش کی ان کو آنکھ ہوتی۔ تو اللہ کی محبت فرماتے ہیں بادشاہ نے جہاں ازبد رگی، بری رگ ہوتی ہے، کبر و نشہ جو ہوتا ہے، سب بادشاہ مستثنا ہیں، سب ایسے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے جہاں ازبد رگی، بو نہ بردن نہ شراب بندگی، شراب بندگی اللہ کی محبت کی شراب سے محروم چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا قدر ہے، کیسی قدر ہے، شکور ہے وہ۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ شکور۔ شکور کی تعریف کیا لکھی مولا علی قاری نے؟ الذی یؤتی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، جو تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ جزا دے دے۔ شکور کی معنی ہی چانچہ حکایت نقل کی مولا علی قاری نے کہ وہ حکے ان رجلا رویا فی المنام، ایک آدمی کو دیکھا گیا خواب میں، پوچھا گیا فقیل له، اس سے پوچھا گیا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ حاسبنی، اللہ نے میرا حساب لیا، فخفت کفۃ حسناتی، میں نے اپنی نیکیوں کے پلے کے بارے میں اندیشہ کیا، ہائے تو کم ہو رہا ہے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ بس دیکھتا ہوا ہے وہ شخص کی وقعت فیہا سرۃ، ایک تھیلی آ کے اچانک گری اس میں۔ پوچھا اللہ سے، اللہ یہ کیا تھیلی ہے؟ فثقلت، پلہ بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلہ وزنی ہو گیا۔ فثقلت مانے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اس نے پوچھا اللہ میاں سے کہ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ھذا کف ترابن، یہ تمہاری مٹی کا، ھذا کف ترابن، یہ تمہاری مٹی کا وہ مٹی کا وہ حصہ ہے ہاتھ کا جو تم کسی القیتہ فی قبر مسلم، جو تم نے مسلمان کی قبر میں ڈالا تھا۔ مٹی دیا تھا، لوگ مٹی دیتے ہیں، وہی مٹی ہے، یہ قبول ہو گئی۔ دیکھا آپ نے مٹی دینا ہم لوگ کتنا معمولی کام سمجھتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہی سا لگے مٹی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مٹی دینے والوں کو دیکھا جو ذرا عمدہ لباس کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوتے ہیں، تو مٹی کو پورا ہاتھ دونوں بھرتے نہیں ہیں، بلکہ ذرا سا آدھی چھٹاک لیتے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ میں ایک پاؤں مٹی آ سکتی ہے، لیکن وہی سوچتے ہیں زیادہ لگ جائے گی تو زیادہ دھونا پڑے گا۔ لیکن اس واقعے کو سن کر ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی اب تو میں مٹی جب دوں گا تو خوب ہاتھ میں مٹی بھروں گا پوری، جب اتنی قدر ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ۔